داغ دھبے چھائیاں صاف، جلد گوری اور چمکدار اور جلد کی چکنائی دور کریں، صاف ستھری نکھری جلد پائیں۔ السلام علیکم، آج میں آپ کے لیے بہت ہی بہترین فیس واش کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں، جس کے استعمال سے آپ کے چہرہ، ہاتھ پاؤں 14ویں کے چاند جیسے چمکدار ہو جائیں گے اور آپ کی سکن ایک دم نرم و ملائم جیسے بچوں کی جلد ہوتی ہے۔ آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ صرف ایک فیس واش کے اندر موجود ہیں۔ یقین مانیے جب آپ اس فیس واش کا استعمال کریں گے، آپ کے چہرے کی جھریاں، چھائیاں، دانے، ڈارک سپاٹس وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ تو چلیے جی، اس آسان اور کم بجٹ کی فیس واش کو بناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس پاورفل فیس واش کو بنانے کے لیے مین جو چیز سب سے پہلے ہم یوز کریں گے وہ ہم لیں گے ملتانی مٹی۔ ملتانی مٹی جو اس طریقے سے بڑے پیسز میں پنسار کی دکان سے بآسانی مل جاتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے، اگر آپ بہتر رزلٹ چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے جو ہوتی ہے پاؤڈر کے بغیر وہ آپ پیسز میں لیجیے گا، اس سے یہ ملتانی مٹی بہت ہی زبردست ہوتی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اس طریقے سے ایک چھوٹا پیس لیں گے، اس کا ہم فائن پاؤڈر بنا لیں گے۔ اس کو آپ کوٹ بھی سکتے ہیں، گرینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہم چائے کے 3 سے 4 چمچ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ملتانی مٹی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ملتانی مٹی جلد کے کسی قسم کے کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں وہ ملتانی مٹی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرے کو صاف شفاف بنانے کے لیے، چہرے کو نکھارنے کے لیے ملتانی مٹی کا فیس واش بنا کر دیکھیے۔ خشک جلد کے لیے ملتانی مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے، چکنی جلد کے لیے بھی ملتانی مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ملتانی مٹی پرانی سے پرانی چھائیوں کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ کیل مہاسوں کے لیے بھی ملتانی مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ملتانی مٹی میں پوشیدہ حسن کے ناقابل یقین راز ہیں، تو اس لیے ملتانی مٹی کو فیس واش بنانے کے لیے لازمی یوز کریں۔ نیکسٹ ہم اس فیس واش کو بنانے کے لیے جو دوسری چیز استعمال کریں گے وہ ہم لیں گے ارکے گلاب۔ ارکے گلاب ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر جھریاں ہیں، چھائیاں ہیں تو اس کے لیے ارکے گلاب کا لازمی استعمال کریں۔ یقین مانیں ارکے گلاب کا استعمال آپ کی سکن کو نکھار دے گا اور آپ کے جلد کو شیشے کی طرح ایک دم چمکدار کر دے گا۔ یہ ہم تقریباً 4 سے 5 چمچ ارکے گلاب کی ایڈ کریں گے۔ اگر ہمیں بعد میں ضرورت پڑا تو ہم اس میں مزید ارکے گلاب ایڈ کر دیں گے۔ اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ جو یہ ملتانی مٹی ہے ایک دم فائن سا پیسٹ سا بن جائے، ٹھیک ہے۔ آپ اچھی طریقے سے مکس کیجیے گا، کوئی لمس وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، ایک دم یہ سموتھ سی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ارکے گلاب کو اور ملتانی مٹی کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو سائڈ پہ کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم لیں گے سوپ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں آتا ہے وہی آپ سوپ یوز کیجیے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لکس استعمال کر رہے ہیں تو آپ لکس ہی کیجیے گا، کوئی سے بھی آپ سوپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایلو ویرا کا سوپ ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کو ہم اس طریقے سے یہ بالکل تھوڑا سا ہم پیس اس کا کدوکش کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس یہ سوپ ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس جو ٹرانسپیرنٹ سوپ ہوتا ہے وہ آن لائن مل جاتا ہے، وہ بھی اگر آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن میرے پاس یہی تھا تو ہم یہی والا یوز کریں گے۔ اب ہم بالکل تھوڑا سا اس طریقے سے کدوکش کر لیں گے۔ سوپ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، یہ جلد کو صاف شفاف بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس طریقے سے یہ تھوڑا سا پیسز کدوکش کر لیا ہے، یعنی کہ سوپ کا تیسرا حصہ۔ بس ہم اتنا ہی چاہیے، یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ بالکل ہم نے تھوڑا سا ہی یوز کیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، لیں گے ارکے گلاب تقریباً 5 سے 6 چمچ، اس کے اندر ہم یہ سوپ ایڈ کر دیں گے جو ہم نے کدوکش کی ہے۔ اب ہم اس کو 5 سے 7 منٹ اس طریقے سے ارکے گلاب کے اندر ڈپ کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے۔ اب ہم اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں گے تقریباً 10 منٹ کے لیے۔ اب ہم نیکسٹ اس فیس واش کو بنانے کے لیے جو چیز یوز کرنے والے ہیں وہ بھی بہت ہی انمول چیز ہے، تو ہم لیں گے ایلو ویرا کی یہ ایک لیف۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو فریش والی ایلو ویرا ہوتی ہے وہی یوز کیجیے گا۔ آپ گھر میں ایک پلانٹ لازمی لگا کے رکھا کریں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست چیز ہوتی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، یہ آگے والا حصہ ریموو کریں گے اور اس طریقے سے پیچھے سے بھی ہم کٹنگ کر لیں گے۔ اب ہم سائڈوں سے کانٹے ریموو کر لیں گے۔
ایلو ویرا اگر آپ کو سونے کے بھاؤ بھی ملے تو آپ خرید لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جس میں موجودہ بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ ایلو ویرا ایک ایسا پلانٹ ہے جو اپنی اندر طبی فوائد کا خزانہ ہے۔ ایلو ویرا کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا ہے، خاص طور پر بالوں کے لیے، یعنی کہ بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے، جلد کو سورج سے بچانے کے لیے، رنگ کو نکھارنے کے لیے، رنگ کو گورا کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ ایلو ویرا کا استعمال چہرے کو جوان رکھنے کے لیے، بلکہ آپ کے چہرے کو چار چاند لگانے کے لیے ایلو ویرا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ بھی ایلو ویرا کا یہ فیس واش بنائیں، صرف ایک بار لگا کر ہی دیکھیں، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا، داغ دھبے چھائیوں کا ختم ہو جائے گا۔ یقین مانیں اگر آپ یہ ایلو ویرا کا استعمال اس فیس واش میں کرتے ہیں تو آپ کی جلد کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ ایلو ویرا کا ہم یہ چھلکا اوپر سے ریموو کریں گے اور سپون کی مدد سے ہم یہ ایلو ویرا کا پلپ نکال لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ پلپ نکل آتا ہے سپون کی ہیلپ سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہوں گے ایلو ویرا کا پلپ ہمیں 4 سے 5 چمچ چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے بآسانی یہ ایلو ویرا کا پلپ ہم نے نکال لیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کو مکسی جار کے اندر ڈال کر اس کو فائن پیس لیں گے۔ اب ہم ایک پین کے اندر لیں گے پانی، تقریباً 1 سے 2 گلاس ہم نے پانی کو گرم ہونے کے لیے رکھ لیا ہے۔ تو اب ہم اس کے اندر ایک رکھیں گے پتیلا کوئی سا بھی چھوٹا سا، اس کے اندر جو ہم نے ملتانی مٹی اور جو ارکے گلاب مکس کر کے رکھا تھا وہ ہم ایڈ کر دیں گے اور فلیم ہم سلو رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جو ہم نے سوپ اور ارکے گلاب مکس کر کے رکھا تھا وہ بھی ہم ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے، اور ایلو ویرا کا پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا وہ بھی ہم ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے تینوں چیزیں شامل کر لی ہیں۔ اب ہم اچھے طریقے سے اس کو گاڑھا ہونے تک پکائیں گے اور ہم فل اس طریقے سے مکس کرتے رہیں گے، برابر آپ اس طریقے سے مکس کرتے رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لمس وغیرہ نہ بنے۔ اس فیس واش کو تقریباً ہم نے 7 سے 8 منٹ اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اور کافی حد تک یہ گاڑھا بھی ہو چکا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر بہتر آپ رزلٹ چاہتے ہیں تو آپ ایک بار دوبارہ سے گرینڈ کر لیں۔ اگر گرینڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو ٹھنڈا کر کے سٹینر کی مدد سے چھان لیں، اس سے کوئی بھی لمس وغیرہ ہوگا تو وہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اچھی طریقے سے اس طرح چھوٹی چھنی جو ہوتی ہے اس کی مدد سے آپ اس کو مکمل چھان لیں۔ اس فیس واش کو کوئی بھی بنانا مشکل نہیں ہے، اگر آپ یہ ایک بار بنا لیتے ہیں تو 1 مہینہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ بالکل خراب نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے کتنا زبردست ایک دم سموتھ سا ہمارا یہ فیس واش ریڈی ہے۔ ابھی بھی ہم اس میں ایک اور بہت ہی خاص بہت ہی انمول چیز ایڈ کریں گے۔ یہ ہم لیں گے وائٹننگ کیپسول، یہ بھی میڈیکل سٹور سے بآسانی مل جاتے ہیں۔ اس میں سے ہم صرف 3 عدد یہ کیپسول ایڈ کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹننگ کیپسول ہیں، یہ اسکن کو وائٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پارلر والی ہوتے ہیں اسکن پالشنگ کے لیے یہ وائٹننگ کیپسول لازمی ایڈ کرتی ہیں۔ کچھ لوگ بلیچ میں ڈالتے ہیں، لیکن ہم اس کو فیس واش میں ڈالیں گے تاکہ ہماری جلد کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ایک دم حل ہو جائیں اور آپ کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں ایک دم وائٹ ہو جائیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے بہت اچھی طریقے سے ہم نے یہ فیس واش کو مکس کر لیا ہے۔ اب ہم اس طریقے سے جو باٹل ہوتی ہے فیس واش کی، اس کے اندر ہم یہ فیس واش کو بھر لیں گے۔ آپ کوئی بھی خالی باٹل کے اندر اس فیس واش کو بھر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ فیس واش والی باٹل ہو تو تبھی آپ اس میں فیس واش ڈالیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی باٹل ہو تو آپ اس میں یہ فیس واش ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بار اچھی طرح مکس کریں گے۔ اب میں آپ کو اپلائی کر کے بتاتی ہوں۔ یہ دیکھیے تھوڑا سا ہم یہ فیس واش لیں گے اور اچھی طریقے سے ہاتھوں پر لگائیں گے۔ ایک بار استعمال سے آپ رزلٹ دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس فیس واش کو 1 ماہ تک استعمال کریں، آپ کی جلد ایک دم نرم و ملائم ہو جائے گی، یعنی کہ بیبی کی جلد ہو جائے گی، اور آپ کے چہرے کے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں تو اس فیس واش سے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا چہرہ ایک دم چمکدار اور خوبصورت ہو جائے گا جیسے بیبی سکن ہوتی ہے۔ یہ فیس واش صرف ایک بار لگانے سے آپ اس کا رزلٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح اچھی ریمیڈیز شیئر کرتی رہوں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح زبردست پاورفل ریمیڈیز شیئر کرتی رہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔